اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نیا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے میری ان تمام ناظرین سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی ہمارا چینل جوائن کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ ناظرین، ہمارے پاس عشرہ ذی الحج آ چکا ہے اور آج انشاءاللہ عز و جل چاند نکل آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں۔ لوگوں نے پوچھا اور جہاد میں بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، جہاد میں بھی نہیں سوا اس شخص کے جو اپنی جان و مال خطرے میں ڈال کر نکلا اور واپس آیا تو ساتھ کچھ بھی نہ لایا۔ ذو الحجہ کی ابتدائی 10 ایام کی فضائل میں امام بخاری شریف کی مذکورہ حدیث بہت مشہور اور بڑی مؤثر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی دنوں میں عمل صالح اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند نہیں جتنا کہ ان 10 دنوں میں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اس سے زیادہ اللہ کو پسند نہیں؟ تو فرمایا کہ ہاں، یعنی کہ یہ جو 10 دن ہیں عشرہ ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 ایام ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں سورہ فجر آیت نمبر 2 میں ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، جس سے معلوم ہوا ہے کہ ماہ ذی الحجہ کا ابتدائی عشرہ اسلام میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ حج کا اہم رکن وقوف عرفہ اسی عشرے میں ادا کیا جاتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فضل و کرم کو حاصل کرنے کا دن ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے جو قیامت تک جاری رہے گی۔ غرض رمضان المبارک کے بعد یہ ایام اخروی کامیابی حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے، لہٰذا ان ایام میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، روزہ رکھیں، قربانی کریں۔ احادیث میں ان ایام میں عبادت کرنے کی خصوصی فضائل وارد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا دن نہیں کہ جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ عظمت والے دوسرے کوئی دن نہیں، لہٰذا تم ان دنوں میں تسبیح و تہلیل اور تکبیر و تحمید کثرت سے کرو۔ ان ایام میں ہر شخص کو تکبیر تشریق پڑھنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ تکبیر تشریق کے کلمات یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن کے روزے کے متعلق میں اللہ تعالیٰ سے پختہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کی جگہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ عرفہ کے دن کا ایک روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کی معاف کا سبب بنتا ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، خصوصی طور پر اس مہینے کے شروع کے 10 دنوں کی بڑی بزرگی بیان کی گئی ہے۔ ان دنوں کی عزت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نعمتوں سے نوازتا ہے۔ عمر میں برکت اور صحت فرماتا ہے، مال میں زیادتی عطا کر کے حوصلہ افزائی فرماتا ہے، اہل و عیال کی حفاظت کر کے حوصلہ افزائی فرماتا ہے، گناہوں کا کفارہ عطا فرماتا ہے، اس شخص کی نیکیوں میں اضافہ کر دیتا ہے اور گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے نزاع کے وقت کی تنگی میں آسانی پیدا کرتا ہے،
ظلمت میں روشنی عطا فرماتا ہے، نیکیوں کے اجر کا پلڑا بھاری کرتا ہے، جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، جنت کے درجات میں بلندی عطا فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ اس دن اگر کسی نے اس عشرے میں کسی مسکین کو کھانا کھلایا یا خیرات دی تو گویا اس نے اس پیغمبروں کی سنت پر عمل کیا۔ اس ماہ مبارکہ کی بہت ہی زیادہ برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ یہ اسلامی مہینہ 12واں مہینہ ہے اور اسے ذوالحجہ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ لوگ اس ماہ مقدس میں حج کرتے ہیں۔ اس ماہ مقدس کے پہلے عشرے کا نام قرآن پاک میں ایام معلومات آیا ہے۔ ذوالحجہ کا مہینہ ان 4 برکت اور حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ اس ماہ مبارک میں نوافل کثرت سے پڑھیں، روزے، تلاوت قرآن و پاک، تسبیح و تہلیل اور صدقات و خیرات وغیرہ اعمال کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور بالخصوص اس کے پہلے 10 دنوں کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عشرے کی 10 راتوں کی قسم یاد فرمائی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، قسم ہے مجھے فجر کی، عید قرباں کی اور 10 راتوں کی جو ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، اور قسم ہے جفت اور طاق کی جو رمضان المبارک کی آخری راتیں ہیں، اور قسم ہے اپنے حبیب کبریا کے معراج کی رات ماہ ذوالحجہ کے جو مشہور واقعات ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ماہ ذوالحجہ کی پہلی تاریخ کو سیدنا عالم حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ اس مہینے کی 8 تاریخ کو یوم تراویح کہتے ہیں، کیونکہ حجاج کرام اس دن اپنے اونٹوں کو پانی سے خوب سیراب کرتے ہیں تاکہ عرفہ کے روز تک ان کو پیاس نہ لگے، یا اس لیے اس کو یوم ترویہ کہتے ہیں کہ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے 8ویں ذوالحجہ کی رات کو خواب میں دیکھا تھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے حکم دیتا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر، تو آپ نے صبح کے وقت سوچا اور غور کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے۔ اسی مہینے کی 9ویں تاریخ کو عرفہ کہتے ہیں، کیونکہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب 9ویں تاریخ کی رات کو یہی خواب دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ خواب خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اسی دن حج کا فریضہ سر انجام دیا جاتا ہے۔ 10ویں تاریخ کو یوم نحر کہتے ہیں، کیونکہ اسی روز سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی صورت میں پیدا فرمائی تھی۔ اسی روز عام مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ اسی مہینے کی 11، 12 اور 13 تاریخ کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ اسی ماہ کی 14 تاریخ کو سیدنا حضرت علی نے نماز میں اپنی انگوٹھی صدقہ کی تھی۔ اسی مہینہ کی 26 تاریخ کو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام پر استغفار نازل ہوا۔ اسی مہینہ کی 28 تاریخ کو سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم مسند خلافت پر بیٹھے تھے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنوں میں کوئی دن ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب نہیں کہ جس میں نیکیاں کی جائیں۔ تو ناظرین، زیادہ سے زیادہ آپ نے ذوالحج کے مہینے کو عبادت و ریاضت میں گزارنا ہے، اسے بالکل بھی غفلت میں نہیں گزارنا۔ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ پسندیدہ قرار دیا ہے۔ قربانی واجب ہونے کی شرائط بھی سن لیجئے کہ ایک تو اسلام میں ہو یعنی غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں، اقامت یعنی مقیم ہونا مسافر پر واجب نہیں، تونگری یعنی مال کے نصاب ہونا یعنی مالداری سے مراد وہی ہے جس سے صدقہ و فطر واجب ہوتا ہے، وہ مراد نہیں جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ حریت یعنی آزادی ہونا، جو آزاد نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں کہ غلام کے پاس مال ہی نہیں، لہٰذا عبادت مالیہ اس پر واجب نہیں۔ مرد ہونا اس کے لیے شرط نہیں، عورتوں پر بھی واجب ہوتی ہے جس طرح مردوں پر واجب ہوتی ہے، اس کے لیے بلوغ شرط ہے یا نہیں، اس میں اختلاف، اور نابالغ پر واجب ہے تو یہ آیا خود اس کے مال سے قربانی کی جائے گی یا اس کے باپ اپنے مال سے قربانی کرے گا۔ ظاہرہ روایت یہ ہے کہ نہ خود نابالغ پر واجب ہے اور نہ اس کی طرف سے اس کے باپ پر واجب ہے، اسی پر فتویٰ ہے۔ ناظرین، جو آج میں آپ کے لیے وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ چاند کو دیکھ کر آپ نے کون سا وظیفہ کرنا ہے، کون سی دعا پڑھنی ہے، انشاءاللہ عز و جل اس دعا کے پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی دعا مانگیں گے آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ آپ نے بس چاند کو دیکھ کر دعا مانگنی ہے اور اس کے بعد آپ کی ہر دعا مقبول ہونا شروع ہو جائے گی۔ ذی الحج کا چاند دیکھنا واجب ہے، آپ نے لازمی ذی الحج کا چاند دیکھنا ہے اور چاند دیکھ کر آپ نے دعا پڑھنی ہے۔
اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی ربی وربک اللہ۔ اے اللہ ہمیں امن و ایمان، سلامتی اور اسلام کا چاند دکھائیے، اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا یہ آج کا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔